پاکستان زندہ باد اسلامکس ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ اب جو میں انتہائی اہم مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، ایک بیٹی ہو تو اس کا وراثت کے اندر وراثت میں حصہ کیا ہے؟ ایک شخص فوت ہوتا ہے اور اس کی زمین ہے، پیسے ہیں، اب جو مال متروکہ ہے یا اس کی زمین ہے وہ پیچھے چھوڑتا ہے صرف کہ اس کی ایک بیٹی ہے، اولاد میں صرف بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں اور کوئی بیٹی نہیں ہے، یعنی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی ہے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ فوت ہو جاتا ہے، پیچھے اس کی زمین بھی ہے۔ تو لہٰذا اب اسلام میں اس کی زمین میں سے اس بچی کو جو حصہ دین اسلام نے دیا ہے وہ اس کا حصہ کون سا بنتا ہے؟ یہ انتہائی اہم ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ بچیوں کو تو میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے، ان کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ کہ یاد رکھیں، دین اسلام میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جس طرح میراث کے حصے مقرر فرما دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا فرض ہے، لازمی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا حق اور حصہ غصب کر دیا جائے تو قیامت کے دن اللہ اس کو گربان سے پکڑے گا، پوچھے گا کہ بتائیں آپ اس کا حصہ کیوں غصب کیا ہے؟ اب یہ کہ فوت ہونے والے آدمی اس کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی ہے، تو یاد رکھیں اسلام میں اللہ رب العزت کا فرمان قرآن کریم میں اس طرح ہے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی بیٹی ہے تو وہ اس کے نصف، آدھی زمین جو ہے اس کے نام پہ چلی جائے گی، آدھی زمین اس بچی کے نام کے اوپر چلی جائے گی، باقی جو ہے جو دین اسلام کے اندر سب کے حصے مقرر ان کے مطابق باقی نصف جو ہے تقسیم ہو جائے گی زمین، یہ کہ آدھی زمین جو ہے وہ بچی کے نام کے اوپر چلی جائے گی۔ تو لہٰذا معزز سامعین، جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے میراث کے حصے مقرر فرمائے، زمین تھوڑی ہو یا زیادہ، مال متروکہ کم ہو یا زیادہ، اسلام کے مقرر کردہ اصول کے مطابق اسلام کی تقسیم کے مطابق تقسیم کر دو، یہ لازم ہے، فرض ہے، وگرنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اور یہ حق ہے جو معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔